نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ اس سے پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے، سورہ آل عمران میں اہل کتاب کی طرف سے جو شبہات پیش کیے گئے ان کے جوابات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. کچھ شبہات تو ان کے توحید باری تعالیٰ سے متعلق تھے جن کے جوابات ہم نے پڑھ لیے، اور کچھ شبہات ان کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے متعلق ہیں، ان کے جوابات ابھی جاری ہیں. ان کے شبہات اور اعتراضات میں سے ایک بڑا شبہ اور بڑا اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی انبیاء کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، اس کو کیوں چھوڑا ہے، اور انہوں نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا، گویا کہ انبیاء کے راستے کی مخالفت کی ہے. اس کا یہ جواب دیا آج کے سبق میں. اس دھرتی پر جو پہلا مرکزی عبادت خانہ بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہی ہے، وہ بیت اللہ ہی ہے، کیونکہ یہ نبی آخری ہے اور مرکزی اور سب سے بڑی شان والا ہے. ان کو اللہ نے قبلہ بھی وہی عطا فرمایا جو سب سے زیادہ شان والا ہے. باقی کسی جگہ اور مقام میں جو عزت ہے وہ تو اللہ کے امر کی وجہ سے ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تو وہاں اس کا امر ماننا ضروری تھا. اب اسی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تو اب بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. اصل میں تو اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اس نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس قبلے کا انتخاب کیا وہ بیت اللہ ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایو مسجد وضع فی الارض، یا رسول اللہ اس دھرتی پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ذر مسجد حرام. میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی بنی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی. میں نے پوچھا جی ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ، کتنا وقت گزرا؟ آپ نے فرمایا 40 سال. 40 سال کے بعد دوسری مسجد اس کائنات میں بنی مسجد اقصی، لیکن سب سے پہلی مسجد مسجد حرام یعنی بیت اللہ کے ساتھ جو مسجد ہے وہی سب سے پہلی مسجد ہے جو اس کائنات کے اندر بنی. تو فرمایا سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے. بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں جو اس آیت کے تحت مفسرین نے آراء لکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلی تعمیر
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کروائی، جس کا ذکر یہاں پہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا زمین پر وہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ تو فرشتوں نے سب سے پہلے اس کی تعمیر کی، اور وہ تعمیر کیا تھی کہ جیسے دھرتی ابھری ہے، دھرتی بنائی گئی، زمین بنی، تو زمین میں ایک ابھری ہوئی چیز تھی، ایک کعبہ، کعب ٹخنے کو کہتے ہیں نا، تو ٹخنا بھی ابھرا ہوا ہوتا ہے، ہڈی اس کی ابھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ زمین کی جگہ یہاں پہ ابھری ہوئی، فرشتوں نے تھوڑا اس کو اونچا کر دیا، بس یہی تعمیر تھی، یہی نشان تھا کعبہ کا۔ تو یہ تعمیر یا پہلا ابھراؤ یا پہلا جو اس کی نمایاں کرنا ہے، یہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کرایا۔ اس کے بعد جو باقاعدہ تعمیر ہے پہلی، وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے کی۔ تو پہلے تعمیر فرشتوں کے بعد انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ پھر بعض روایات میں حضرت شیس علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، مستقل تعمیر نہیں تھی، انہوں نے اسی تعمیر میں کوئی تھوڑا بہت فرق کام کیا، جیسے مکان تو بنا ہوتا ہے، اس سے تھوڑا بہت بندہ کام اور کر دیتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد چونکہ طوفان نوح میں باقی چیزیں بھی منہدم ہوئیں تو بیت اللہ بھی منہدم ہوا۔ اس کے بعد جس تعمیر کا ذکر قرآن میں بھی ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، جس کا ذکر ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی، اس میں حتیم بھی کعبے کا حصہ تھا، کعبے کے اندر تھا۔ اس کے بعد جو تعمیر ہوئی وہ قریش نے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی اس تعمیر میں۔ اور بڑا مشہور واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ حجر اسود کی تنصیب کے وقت جھگڑا ہوا کہ کون نصب کرے گا۔ ہر قبیلہ یہ کہتا کہ ہم نصب کریں تاکہ ہمارا نام روشن ہو، تو جھگڑا ہونے والا تھا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ کل جو شخص پہلے آئے گا وہی فیصلہ کرے گا۔ تو کل پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب نے مطمئن ہو کر کہا کہ ہمیں آپ کا فیصلہ قبول ہے، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت فیصلہ کیا، چادر منگوائی، حجر اسود کو چادر پر رکھا اور سارے قبیلوں کے سرداروں کو بلایا، فرمایا تم سب اس چادر کو اٹھاؤ۔ جھگڑا ہی ختم، سب نے چادر کو اٹھایا۔ اب وہاں اٹھا کے رکھنا تھا، فرمایا تم سب مجھے کہو کہ رکھ دو تو میں تم سب کا وکیل بن جاؤں گا، اس طرح تمہاری طرف سے بھی ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ نصب فرمایا۔ تو اس وقت یہ جو تعمیر قریش نے کی ہے، اس میں حتیم باہر نکال دیا گیا، چونکہ چندہ کم تھا۔ انہوں نے کہا تھا بھائی کعبے کی تعمیر میں صرف وہی پیسہ دینا ہے جو اپنی محنت اور مزدوری کا ہو، مشکوک پیسہ کعبے کی تعمیر میں نہیں دینا، حرام تو دور کی بات ہے۔ تو وہ جو خالص حلال پیسے تھے وہ اتنے ہی تھے کہ حتیم تھوڑا سا باہر انہوں نے نکال دیا، چھت چھوٹا کر لیتے ہیں لیکن اس میں کہ حرام مشکوک پیسہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عائشہ میرا دل یہ چاہتا ہے میں کعبے کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کروں اور حتیم کو بھی کعبے کے اندر شامل کر دوں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ یہ تو مشرکین کے پاس چونکہ چندہ کم تھا اس لیے حتیم باہر رہ گیا۔ دل تو میرا چاہتا ہے لیکن اس طرح میں نہیں کرتا، کیونکہ لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، وہ کہیں گے یہ اپنے کعبے کو گرا رہے ہیں، پتہ نہیں پھر کوئی خواہ مخواہ کے شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے، تو کوئی یہ فرض واجب تو نہیں ہے، لہٰذا یہ میرا دل چاہتا ہے لیکن کرتا نہیں ہوں اس طرح۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ بعض ہر کام کرنا ضروری نہیں ہوتا، مصلحت کی وجہ سے بعض ایسے کام جن سے فتنے کا ڈر ہو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھوڑے ہیں، ہاں بشرطے کہ کوئی اللہ کا حکم ٹوٹ نہ رہا ہو۔ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو پھر تو پرواہ نہیں کرنی، لیکن اگر شریعت کا کوئی حکم نہیں ٹوٹ رہا تو ایسا کام جس سے جائز کام ہے، ثواب کا بھی ہے لیکن فتنے کا خدشہ ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کی۔ جب انہیں اختیارات ملے تو یہ حدیث جو ان کے علم میں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ حتیم شامل ہو جائے، انہوں نے دوبارہ قریش کی تعمیر کو گرایا
اور فرمایا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اب تو لوگ مسلمان پرانے ہو گئے ہیں، ان کو پتہ ہے سارے احکامات۔ حدیث سنائی اور لوگوں کو تیار کیا، اور اس کے بعد بیت اللہ کو شہید کیا اور حتیم بھی اس میں شامل کر دیا۔ اس کے بعد آخری تعمیر حجاج بن یوسف نے کی۔ حجاج بن یوسف کے پاس جب اقتدار آیا، اس نے کہا عبداللہ بن زبیر کون ہوتا ہے جی، وہ جناب نئی تعمیر کرے اور حتیم کو بیچ میں شامل کرے، نبی پاک کے دور میں حتیم نہیں تھا۔ اس نے پھر گرایا اور اس نے حتیم کو پھر باہر نکال دیا۔ اس کے بعد آج بھی اسی طرح حتیم باہر ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بعض حضرات نے پوچھا، بعض بادشاہوں نے پوچھا کہ دیکھو حجاج نے یہ غلطی کی ہے، بات تو عبداللہ بن زبیر والی ٹھیک تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی چاہت تھی، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم دوبارہ شہید کر کے حتیم کو بیچ میں شامل کریں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، بس جس طرح ہے اسی طرح رہنے دو، اس طرح تو بیت اللہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا۔ ایک بادشاہ آئے گا وہ تعمیر کرے گا، حتیم بیچ میں شامل کرے گا، دوسرا آئے گا حتیم باہر نکالے گا، بس جس طرح ہے اسی طرح رہنے دیجئے۔ چنانچہ آج بھی بیت اللہ اسی طرح تعمیر پہ کھڑا ہوا ہے اور حتیم باہر ہے۔ اللہ ہمیں بیت اللہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکہ، یہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں، مبارکن برکت دیا ہوا، وہدی للعالمین، اور ہدایت ہے سب جہان والوں کے لیے۔ پوری جہان کی ہدایت کے چشمے کعبہ سے پھوٹتے ہیں اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کا حکم پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ فیہ آیات بینات، اس کعبہ میں بڑی واضح نشانیاں ہیں، ان میں سے مقام ابراہیم، یعنی مقام ابراہیم ہے۔ انہی واضح نشانیوں میں وہ پتھر بھی ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور یہ کعبہ، یہ حرم اتنی عزت اور شان والا ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ میں وہاں داخلہ نصیب فرمائے۔ کعبے کی تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، میں بیگانہ ہو کر ہر ایک ماں سوا سے، بس ایک آشنا کی اداؤں میں گم ہوں۔ سن رہے ہیں یا میں ویسے لگا ہوا ہوں؟ میں کہا آپ تو چادروں میں گم ایسا۔ مقفل حیدر، لٹ رہے ہیں خزانے، بظاہر تو کعبہ کو تالا لگا ہوا ہے نا دروازے کو، لیکن پوری دنیا والے جھولیاں بھر بھر کے جا رہے ہیں۔ مقفل حیدر، لٹ رہے ہیں خزانے، عطا کی نرالی اداؤں میں گم ہوں، یہ زمزم کے چشمے، یہ پیاسوں کے جھمگھٹ، زمیں سے ابلتی شفاؤں میں گم ہوں، جو میرے گناہوں کو بھی دھو رہی ہیں، جو میرے گناہوں کو بھی دھو رہی ہیں، میں رحمت کی ان انتہاؤں میں گم ہوں، یہ میزاب رحمت، یہ پردرد نالے فلک سے برستی عطاؤں میں گم ہوں، میں کعبے کے بے آب و رنگ پتھروں سے، بظاہر تو پتھر ہی ہے نا کعبے، میں کعبے کے بے آب و رنگ پتھروں سے، کرم کی امنڈتی فضاؤں میں گم ہوں، کرم کی امنڈتی گھٹاؤں میں گم ہوں، جو اس آستاں کے لگاتے ہیں پھیرے، میں ان درد دل کی دعاؤں میں گم ہوں۔ سبحان اللہ۔ کھڑے ہیں بھکاری تیرے در کو تھامے، کھڑے ہیں بھکاری تیرے در کو تھامے، میں ان کی بلکتی صداؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ اللہ ہم سب کو حرمین کی حاضری نصیب فرمائے۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم،
اس میں واضح نشانیاں ہیں، یعنی مقام ابراہیم بھی تو ہے نا، ومن دخلہ کان آمنا، جو داخل ہو گیا اسے امن والا مل گیا۔ علماء فرماتے ہیں حرمین ہے نا، حرم مکی اور حرم مدنی، فرمایا حرم مکی میں جاؤ تو ابراہیم علیہ السلام کی نشانیاں تمہیں زیادہ نظر آئیں گی۔ کعبہ کیا ہے؟ تعمیر خلیل ہے۔ زمزم کیا ہے؟ اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے نکلنے والا پانی ہے۔ صفا مروہ کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ ہاجرہ کے چکر ہیں، ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ منا کیا ہے؟ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی۔ جمرات کیا ہے؟ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے تھے۔ اکثر خلیل اللہ کی یادیں سامنے آتی ہیں جب آپ مکہ مکرمہ میں جائیں، اور جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے تو وہاں حبیب اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں تازہ ہوں گی۔ مسجد نبوی کیا ہے؟ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ جہاں میرے نبی کی قدم مبارک لگے۔ یہ حجرہ کیا ہے؟ یہ روضہ کیا ہے؟ جہاں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ اچھا یہ مسجد قباء کیا ہے؟ جس کی تعمیر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اچھا یہ جبل احد کیا ہے؟ جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور فرماتے اس پہاڑ سے ہمیں محبت ہے۔ تو مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نشانات سامنے آئیں گے، اور مکہ میں ابراہیم خلیل اللہ کے نشانات زیادہ سامنے آتے ہیں۔ آیات بینات، بڑی واضح نشانیاں ہیں جی۔ اچھا آخری بات جی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر لازم ہے حج کرنا بیت اللہ کا، من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہو اس کی جانب راستے کی، جو بندہ وہاں خرچہ مرچہ رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کعبے کا کیا کرے جی؟ حج کرے۔ دیکھیں اس میں دو تین باتیں سمجھنے والی۔ پہلی بات، للہ، حج کرنا ہے صرف اللہ کی، نمود و نمائش کے لیے کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف اس لیے بعض لوگ خفا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں حاجی کیوں نہیں کہا۔ بھائی حج ایک عمل ہے، اور پتہ نہیں مشہور ایسے ہوا شاید جیسے کسی دور میں بحری سفر ہوتے تھے اور بڑی مشکل سے لوگ جاتے تھے، اور ہزاروں میں کوئی ایک آدھ بندہ گیا تو مجھے فلانا بندہ حاجی ہے جی، چلو ایک پہچان ہوگی۔ اب تو ہر گھر کے اندر تین تین حاجی ہیں، پھر بھی چاہتے ہیں کہ جناب میرا نام حاجی پکارا جائے۔ تو اس لیے یہ حاجی کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ جس کے ساتھ بندے کی پکارا جائے۔ کہتے ہیں کوئی حاجی صاحب حج کر کے واپس آئے تھے، دکاندار کو کہنے لگے میں ادھار سودا لیتا ہوں، میرے کھاتے والی کاپی کاٹ۔ وہ بڑا خوش ہوا، بھائی حاجی صاحب شاید پیسے بچا کے لے کوئی ریال شال، تو ابھی سارا کھاتا کلیئر کرنے لگے۔ اس کا کہ جی میرا نام کتنے ہے جی، اس کا کہ نال حاجی بھی لکھ، اس دے نال کی لکھ۔ ہوں وہ گلاں نہیں رہی پرانیاں، ہوں اج تو بعد اسی حاجی بھی ہیں۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ، حج کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا ہے۔ اور کوئی مقصد اور کوئی نیت ہوئی تو اتنا اونچا عمل بھی ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور یہ عرض کروں کہ ہمارے ہاں چونکہ حج تو بہت مہنگا ہو گیا، حج کی بنسبت عمرہ پھر سستا ہے۔ کئی لوگ ان پہ حج فرض ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار حج کرے گا تو ایک بندہ، تو بجائے اس کے کہ عمرہ ہم کر لیں تو 3-4 بندے کر لیں گے۔ تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ حج رہنے دیتے ہیں اور گھر کے 3 بندے 4 بندے عمرہ کر کے آ جاتے ہیں اور مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے کر لیا۔ تو بھائی یہ حج ادا نہیں ہوتا، عمرہ فرض نہیں ہے، عمرہ تو سنت ہے، توفیق ملے تو کرو، نہیں کیا تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن جس پر حج فرض تھا اس نے حج نہیں کیا، عمرہ سارے خاندان کو کرا لیا ہے، تو فرض تو ادا نہیں ہوا نا۔ ارکان اسلام میں سے رکن حج ہے، عمرہ نہیں ہے۔ عمرہ بھی تو اللہ توفیق دے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن اگر حج فرض ہے تو پھر عمرے سے حج ادا نہیں ہوگا۔ پہلے کیا کرنا ہوگا جی؟ حج کرنا ہوگا جی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج کہتے کیا ہے؟ حج کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، نیت کرنا۔ ایک فقیر نے بڑی خوبصورت تعریف کی ہے حج کی۔ تو حج کیا ہے؟ فرمایا افعال مخصوصہ، اوقات مخصوصہ، مقامات مخصوصہ میں ادا کرنے کا نام حج ہے۔ افعال مخصوصہ کچھ فعل ہیں، طواف ہے، سعی ہے، عرفات جانا ہے، یہ افعال مخصوصہ ہیں۔ اوقات مخصوصہ میں ابھی کوئی جا کے کرے گا تو نہیں ہوں گے، وہ ذوالحجہ کے دنوں میں ہوں گے، اوقات مخصوصہ میں۔ اور مقامات مخصوصہ،
جہاں منا جانا ہے، جہاں عرفات جانا ہے، جہاں جہاں جانا ہے، یہ چند کام ہیں، ان کاموں کا کرنے کا نام حج ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ فرمایا کہ شریعت کے بعض احکامات وہ ہیں جو میری سمجھ میں آتے ہیں کہ مالدار زکوٰۃ دے گا، غریب کا فائدہ ہوگا، بعض وہ ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتے، لاکھوں روپے لگا کے جاؤں گا، وہاں منا جانا ہے، عرفات جانا ہے، طواف کرنا ہے، واپس آ جانا ہے، یہ جتنے پیسے کیوں لگاؤں؟ فرمایا اسی چیز کا نام تو بندگی ہے۔ تو کہے یا اللہ تیرے حکم کے آگے میں نے اپنے دماغ کو نہیں لڑانا، بلکہ میں نے اپنی سوچ کو فنا کر دینا ہے جہاں میرے رب کا حکم آئے گا۔ بس یہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور آگے بہت سخت جملہ ہے جی، وَمَنْ كَفَرَ، جس نے انکار کیا، جو کہتا ہے میں حج نہیں کرتا، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، نہ کرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ غنی ہے تمام جہان والوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پہ فرمایا مَن لَّمْ يَحُجْ، جس آدمی نے حج نہیں کیا، تھا مالدار، فَلْيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، چاہے تو یہودی بن کے مرے چاہے عیسائی بن کے مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایک روایت میں یوں ہے فی ای واد شاء، جس وادی میں بھٹک کے چاہے مر جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، کرے گا حج تو اپنا ہی فائدہ ہوگا، نہیں کرے گا انکار کرے گا، جیسا کہ آج کل بہت لوگ انکار کر رہے ہیں، او جی نعوذ باللہ یہ فضول پیسے لگاتے ہیں مسلمان، معاذ اللہ۔ فرمایا جو انکار کرے گا فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ غنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حرمین کی حاضری نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع للناس، جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی بمکہ، وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن، برکت دیا ہوا، وہدی للعالمین، اور ہدایت ہے سب جہان والوں کے لیے، فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، وللہ علی الناس حج البیت، اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر لازم ہے حج کرنا بیت اللہ کا، من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا اس کی جانب راستے کی، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ